الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا سوال یہ ہے کہ ایک خاتون کی طرف سے یہ سوال بھیجا گیا کہ انہوں نے بڑے شوق سے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، لیکن وہ بچہ ہے، اس نے شرارتیں زیادہ کی یا جو بھی ہے، بہرحال وہ خاتون ان سے نالاں ہیں اپنے بچے سے کہ وہ بڑا بدتمیز ہے، اور اس کو اس بات کی طرف منسوخ کر رہی ہیں کہ میں نے حافظ بنایا ہے تو بدتمیزی کر رہا ہے، مجھے نہیں بنانا چاہیے تھا۔ اب میں سوچتی ہوں کہ مجھے نہیں بنانا چاہیے تھا، اس طرح کے الفاظ، یعنی جو بظاہر ناشکری کے الفاظ ہیں، اور پھر اس بات کی بھی ذرا وضاحت کی ضرورت ہے کہ کیا حافظ بننے سے بدتمیز ہوتے ہیں بچے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قرآن کریم حفظ کرنا بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے جو قرآن کریم کے ساتھ جڑ گئے اور اس کے حافظ بن گئے۔ بے شک۔ خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچوں نے حفظ قرآن کا اعزاز حاصل کیا، اور ایسے والدین کو روز قیامت تاج پہنایا جائے گا جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کے حفظ پہ لگایا اور وہ حفظ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس لیے بچوں کو حفظ قرآن کی ترغیب دینی چاہیے، حفظ قرآن کے لیے بھیجنا چاہیے، لیکن اس کے لیے آپ کسی اچھے ادارے کا انتخاب کریں، اچھے قاری صاحب کا انتخاب کریں جو بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے والے ہوں، انہیں والدین کے آداب، پڑوسیوں کے آداب اور بڑوں کے آداب یہ تعلیم دینے والے ہوں، اور ایسے ہی بچوں کو صبح و شام کے اذکار سکھانے والے ہوں، بچوں کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھانے والے ہوں۔ تو اچھے ادارے کا انتخاب کریں۔ اس کے بعد اگر بچہ حفظ کر لینے کے باوجود اچھی عادات کو نہیں اپناتا تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے۔ آپ نے محنت کی، آپ نے تگ و دو کی، پھر بھی بچہ اچھی تربیت نہیں لے سکا تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، اور معاملہ پھر بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ آپ کا بچہ حفظ قرآن کے لیے کتنے دن جاتا رہا؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال، بالکل 360 دن جاتا رہا۔ روزانہ آپ بھیجتے رہے اور روزانہ آپ اسے تیار کرتے رہے، روزانہ آپ اس کا اہتمام کرتے رہے، اس کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور بچہ روزانہ وہاں پہ جا کر سبق یاد کرتا رہا، منزل سناتا رہا، ایک آیت کو بار بار پڑھتا رہا، اس کا اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ حفظ کر لینے کے باوجود کمی کوتاہی رہ گئی، اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اس بچے کے لیے دعائیں کی جائیں، امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی اصلاح ہوگی۔ لیکن یہ کہنا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اسے حافظ قرآن بنایا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ الفاظ نہایت خطرناک ہیں، یہ اپنی محنت کو ضائع کرنے کے مترادف ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو بچے حافظ قرآن نہیں ہوتے وہ سارے کے سارے والدین کے باادب ہوتے ہیں، وہ والدین کی بات ماننے والے ہوتے ہیں، کیا وہ والدین کے نافرمان نہیں ہوتے؟ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم حفظ کرنے والے، دین کا علم لینے والے دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ والدین کی اطاعت کرنے والے، ان کا احترام کرنے والے، ان کی خدمت کرنے والے اور انہیں راحت پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بچوں کی اصلاح فرمائے، آمین۔ لیکن ایسی غلطیوں کی نسبت قرآن کریم کی طرف کرنا یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ میرا یہاں پہ یہ بھی سوال ہے کہ کیا آپ نے بچے کو قرآن کریم کا ترجمہ پڑھایا، اس کی تفسیر پڑھائی؟ نہیں پڑھائی، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حفظ قرآن کی وجہ سے برے اثرات مرتب ہوئے؟ اور ہمیں یہ بھی امید نہیں ہے کہ قاری صاحب نے یہ سکھایا ہوگا کہ اپنے والدین کی نافرمانی کی جائے، اور نہ ہی یہ امید ہے کہ حفظ کرنے والے بچے آپس میں ایک دوسرے کو یہ تعلیم دیتے ہوں کہ والدین کی نافرمانی کرنی چاہیے۔ آپ کا بچہ بے ادب نکلا، اس کے کئی اور اسباب ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا ذمہ دار آپ کے گھر کا ماحول ہو سکتا ہے اس کا ذمہ دار وہ معاشرہ ہو جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، وہ محلہ ہو جس محلے میں آپ رہتے ہیں، وہ رشتہ دار ہوں جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ تو اس بے ادبی کی نسبت قرآن کریم کی طرف، حفظ قرآن کی طرف نہ کریں،
اور یہیں سے مجھے یاد آیا کہ کئی لوگ برائی کی نسبت داڑھی والے کی داڑھی کی طرف کر دیتے ہیں، حالانکہ جن کی داڑھیاں نہیں ہیں ان میں سے جرم کرنے والوں کی نسبت داڑھی رکھنے والوں میں جرم کرنے والوں کی نسبت سے کہیں زیادہ ہے۔ تو مسئلہ داڑھی کا نہیں ہے، داڑھی تو ایک نیکی ہے، اس نے ایک نیکی کر لی اور باقی نیکیاں وہ نہیں کر پا رہا، اور ہمیں امید ہے کہ داڑھی کی وجہ سے وہ کئی گناہوں سے محفوظ ہوگا، لیکن کئی گناہوں سے اب بھی محفوظ نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے داڑھیاں نہیں رکھی ہوئی وہ بھی تو کئی گناہوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ تو آپ گناہ کی نسبت، جرم کی نسبت داڑھی کی طرف نہ کریں، قرآن کی طرف نہ کریں، حج کی طرف نہ کریں۔ کئی لوگ نماز کی طرف کر رہے اور کئی لوگ نماز کی طرف کرتے ہیں کہ تو نمازی ہو کے یہ کام کرتا ہے، تو نے حج کیا ہوا ہے، تو نے یہ کام کیا ہے، ایسے حج کا کیا فائدہ؟ کئی لوگ کہتے ہیں جی حج کے بعد یہ جناب ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، حج کے بعد یہ بدتمیز ہو گیا ہے، حج کے بعد یہ بد اخلاق ہو گیا ہے۔ تو ایسے الفاظ کہنے سے اجتناب کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ آپ ان چیزوں کے تعلق سے، حج کے تعلق سے، حفظ قرآن کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے، داڑھی کے تعلق سے اپنے معاشرے میں اچھا پیغام دینے والے بنیں، نہ کہ لوگوں کو ان خیر کے کاموں سے نفرت دلانے والے بنیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت دے۔ آمین۔